اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرواتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے گواہ کے طور پر مباہلہ کے اندر اور پھر اس کے بعد کفار کے مقابلے میں کہ نبی اکرم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بینہ اور دلیل پر قائم ہیں، اور ان نبی پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاہد جو ہیں وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ابھی وقفے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ رعد کی آیت نمبر 43 پڑھی، 43 پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے اندر ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، تمہیں کسی نے نہیں بھیجا ہے۔ قل، کہہ دو، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، یا اللہ آپ کی گواہی کافی تھی، لیکن وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، پہچانوار کرائیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہاں پر ان کے گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور گواہی کے طور پر میں اس کو قرار دے رہا ہوں اہلیت کے بنیاد پر، اس کی کوالٹی، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی منزلت، اس کے رتبے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کسی شخص کو نہیں قرار دے رہا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، کہ جس کے پاس علم الکتاب ہوگا۔ اب یہ چیز مختلف کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ علم الکتاب کون ہے۔ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے اندر ابی سعید الخدری سے ہے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن قول اللہ جل ثناؤہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، کہ کون ہے اس سے مراد؟ قال ذاک اخی علی ابن ابی طالب، کہ وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ ابن عطا سے روایت ہے قلت لأبی جعفر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، کہ میں نے امام محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین اور ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ زعموا ان الذی عنده علم الکتاب عبداللہ ابن سلام، فقال انما ذلك علی ابن ابی طالب، یہ نہیں ہے، غلط ہے، رانگ ہے۔ الکافی میں برید ابن معاویہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ان سے کہا اس آیت کے بارے میں، قال ایان عنی
وعلی اولنا وافضلنا وخیرنا بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ہر زمانے کے اندر جب رسالت ہوگی تو اس رسالت کی گواہی کے لیے کفار کے مقابلے میں رسول اکرم کے بعد اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تو قیامت تک کسی نہ کسی گواہ کا ہونا ضروری ہے. اس لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ آج میں ہوں، یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں. اس سے مراد کہ من عنده علم الکتاب، جن کے پاس علم کتاب ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے پہلے ہیں اور ہم میں سے سب سے افضل ہیں، ہم میں سے سب سے بہتر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اب ظاہر ہے کہ یہی چیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ رطب و یابس کو کتاب مبین میں ہم نے بیان کر دیا ہے. اور اس کتاب کا علم رکھنے والا جو شخص ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ من عنده علم الکتاب. اور خود اللہ سبحانہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہر چیز کو ہم امام مبین کے اندر احصا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، رکھ دیا ہے. اور اس کتاب کا، جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے اندر رطب و یابس کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کتاب کا علم اس امام مبین کے اندر رکھ دیا گیا. وَعِلْمُ هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَهُ، کہ جو امام مبین ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ ابن ابی عمیر اور ابن عزینہ اور امام ابی عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا ان الذی عنده علم من الکتاب اعلم ام الذی عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ حصہ ہے، وہ زیادہ عالم ہے، یا جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ زیادہ عالم ہے؟ واضح ہے وہ زیادہ ہے. لیکن جس کے پاس علم من الکتاب ہے اس کی نسبت وہ جو عالم کتاب ہے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی کتنی مقدار اور کتنی حیثیت ہے. وہ جب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقال ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب الا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر، کہ جس کے پاس علم من الکتاب ہے اس کی مقدار علم کی، اور جس کے پاس علم کتاب ہے اس کے مقابلے میں اتنی ہے کہ جتنا ایک مچھر اپنے پروں کے اوپر سمندر سے پانی لے سکتا ہے، وہ پانی جو مچھر کے پروں کے اوپر آ سکتا ہے سمندر سے، وہ ہے کہ جس کے پاس علم من الکتاب ہے، اور وہ سمندر وہ ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. اس کے درمیان نسبت یہ ہے. یہ امام علیہ السلام اس کی
تفصیل میں اور اس کی فضیلت میں اور اس کے آگے وضاحت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی دوسری کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ اندہ یعنی در منصور نے کہا، اور تفسیر طبری میں ہے، تفسیر عیاشی میں ہے، بشارت المصطفیٰ میں ہے، مناقب ابن شہر آشوب میں ہے۔ تو ان ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ اگر کوئی عالم کتاب ہے تو وہ عالم کتاب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ رسول اکرم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے طور پر اگر کوئی گواہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ یہ قرآن نے وضاحت کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیات دیکھیے۔ ہاں اگر آپ کو تعصب ہو، آپ کو نہ لینا ہو تو آپ کی مرضی، لیکن ظاہر ہے کہ علم کتاب کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا جس کے پاس علم کتاب ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی یہ کوئی معیت کیسی تھی کہ وہ دونوں ساتھ کسی گھوڑے پر جا رہے تھے؟ یہ معیت علم کی۔ وہ جو رطب و یابس جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے اس کی معیت ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ سب کچھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں موجود ہے۔ وہ عالم کتاب ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اگر اس عالم کتاب کو ریفر نہ کیا جائے، اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ کاش کہ ہم سمجھیں۔ وقت تھوڑا ہے، صرف دوسری ایک اور آیت، کیونکہ تاکہ میں تھوڑا آگے بھی نکلوں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بیان کرنی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ ایک اور آیت ہے بڑی سادہ سی، جو سورہ سجدہ کے اندر ہے، 18ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن مجید کے اندر کھلا لکھا ہوا ہے۔ تفسیر طبری میں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تفسیر قمی میں ہماری جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ سیم روایت ہے، تھوڑے بہت لفظوں کے اختلاف کے ساتھ اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ تفسیر طبری میں عطا ابن یسار سے ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، نزلت فی المدینہ، کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، اور فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، والولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں۔
ولید ابن عقبہ اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ کان بین الولید و بین علی کلام، ولید اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے درمیان کچھ بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ ولید کچھ اس قسم کی بات کر رہا تھا کہ فقال الولید، ولید ابن عقبہ نے یہ کہا علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت کی جس کا مقابلہ کائنات میں کوئی فصیح اور بلیغ نہیں کر سکتا۔ ولید ابن عقبہ نے علی علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے کہا انا ابسط منک لسانا، میں زبان کے اعتبار سے تم سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، وَأَحَدُّ مِنْكَ سِنَانًا، اور میری دھار، تلوار کی دھار یا نیزے کی دھار تمہاری دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ولید کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ تفسیر طبری اس کو روایت کر رہا ہے اس آیت کے بارے میں، سورہ جو سجدہ کی 18ویں آیت ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اس کے بارے میں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کون سا موقع ہے کہ ولید نے یہ کہا انا ابسط منک لسانا واحد منک سنانا وارد منک للکتیبۃ، اور لشکر پر حملہ کرنے میں میں تم سے تیز ہوں یا علی۔ کہ ان تمام چیزوں کے اندر کہ جو علی ابن ابی طالب جن میں ان کا مقابلہ پورے صحرائے عرب کے اندر اور دنیا کے اندر کوئی مقابلہ دوسرا نہیں کرنے والا تھا، ان صفات کا مقابلہ کر رہا ہے ولید ابن عقبہ۔ تو امیر المومنین نے یہی جواب دیا، فقال علی علیہ السلام اسکت، چپ ہو جاؤ، فإنک فاسق، اس لیے کہ تم فاسق ہو، تمہاری تلوار کی دھار میری تلوار کی دھار سے تیز نہیں ہو سکتی۔ فاسق کی تلوار کی دھار کبھی مومن کی تلوار کی دھار سے تیز نہیں ہو سکتی۔ فاسق کی فصاحت و بلاغت کبھی مومن کی فصاحت و بلاغت سے تیز نہیں ہو سکتی اور زیادہ بلیغ نہیں ہو سکتی۔ جب یہ علی ابن ابی طالب نے اس کو جواب دیا تو صاحب طبری یہ کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو امیر المومنین نے اس کو فسق کا خطاب دیا تھا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں نازل فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، تو کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی تو فاسق ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیری تلوار کی دھار ایک مومن کی بلکہ امیر المومنین کی تلوار کی دھار سے بہتر اور تیز ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ ولید ابن عقبہ مقابلہ کر رہا تھا مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر مومن کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ فاسق کون ہے؟ ان کا مقابلہ کرنے والا۔ یہ سورہ سجدہ کی 18ویں آیت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی میں نے۔ سادہ سادہ سی چھوٹی چھوٹی آیتیں، پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر ابن عباس سے اور دوسرے جو بڑے مفسرین ہیں ان تمام سے روایت ہے کہ جہاں کہیں بھی مومن اور مومنین کا خطاب آتا ہے تو اس میں سر فہرست اس خطاب کا تاج جو ہے وہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ وہ ساری آیات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔
اور اسی طریقے سے ایک آیت یعنی دو چھوٹی چھوٹی ہیں مختصر جملوں کے اندر سورہ واقعہ کے اندر 10ویں اور 11ویں آیت، اور سورہ توبہ کے اندر 100ویں آیت، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون السابقون جو ہیں وہی مقربون ہیں۔ اور دوسرا سورہ توبہ کے اندر کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اور اولون ہیں۔ اس کے بارے میں روایت ہے ابن عباس سے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال لی جبرائیل، تو رسول اکرم بھی جبرائیل کو ریفر کرتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ ذاک علی و شیعتہ، وہ السابقون السابقون جو ہیں علی اور ان کے شیعہ ہیں، ہم السابقون الی الجنت، وہی جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، المقربون الی اللہ تعالی بکرامتہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قریبی ہیں علی اور ان کے شیعہ، علی ابن ابی طالب کی کرامت کی وجہ سے، بے کرامت ہی لہم، علی کی کرامت جو ان کے لیے ہے، شیعوں کے لیے ہے، کہ شیعوں نے جب علی ابن ابی طالب کا دامن تھاما تو اس دامن کے تھامنے سے ان کی جو فضیلت بڑھ گئی ہے، ان کو بھی سابقون کہا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں آیتوں کے بارے میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون السابقون اولئک المقربون، سئل عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، ان دونوں آیتوں کے بارے میں۔ فقال انزلها اللہ تعالی فی الانبیاء و اوصیائہم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے بارے میں نازل فرمایا ہے کہ وہ سابقون جو انبیاء علیہم السلام ہر زمانے کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں، جو انصار میں سے ہیں، وہ ان انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فَأَنَا افضل انبیاء اللہ ورسلہ، میں انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء میں سے افضل رسول ہوں، وعلی ابن ابی طالب وصی افضل الاوصیاء، وہ وصی ہیں کہ جو سب سے زیادہ افضل ہیں۔ قالوا اللہم نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر علی ابن ابی طالب اپنے وصی کا جو تعارف کرایا ہے، جو ان کی معرفت کرائی ہے، اللہ سے دعا ہے سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہمیں وہ معرفت حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔